امام اہل سنت سید اعلی حضرت فرماتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، کہ چمن چمن بھی نثار ہے، کہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کلام میں ایک باغ کی، ایک چمن کی بات کریں گے اور ایک پھول کی بات کریں گے، یعنی گل و باغ کی بات۔ تو چمن، پہلا چمن، دوسرا چمن، تیسرا چمن، اس شہر میں 3 چمن آئے، یعنی وہ اتنا پیارا چمن ہے کہ سارے چمن دنیا کے وہ اور جنت جو کہ چمن ہے وہ بھی نثار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، کہ چمن چمن بھی نثار ہے، کہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے۔ یعنی وہ چمن تو بڑا عالیشان ہے، مگر اس چمن کے جو بہار ہے اس میں ایک گل ہے، ایک پھول ہے۔ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ بلبل زار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عاشق بھی کہتے ہیں اس باغ میں جو پھول ہے اس کی بہار کو دیکھ کر وہ بھی اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ نہ دل بشر ہی فگار ہے، نہ دل بشر ہی فگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے۔ یعنی انسان ہی فقط رسول اللہ کے عشق میں مخمور نہیں ہے، زخمی نہیں ہے، بلکہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہیں۔ نہ دل بشر ہی فگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جس دیکھو اس کا ہزار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دل بشر بھی زخمی ہے، ملائکہ بھی اس کا شکار ہیں، اور حشدہ ہزار جو عالم ہے، تو یہاں پر ہزار گنتی والا، اگلا ہزار وہ بلبل کے معنی میں، وہ عربی کا لفظ ہے، یعنی جو حشدہ ہزار عالم ہے اللہ نے جو بنائے ہیں وہ سارے کے سارے بھی اس گل کے ہی ہزار ہیں، یعنی اس گل کے بلبل ہیں، یعنی ان پر نثار ہے، ان پر فریفتہ ہے۔ تو کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ اس باغ کا ادب کس طرح اعلیٰ حضرت نے نظم کیا، یہ ادب کے بلبل بے نوا، بے نوا کہتے ہیں محتاج کو، یہ ادب کے بلبل بے نوا، بلبلہ کا ایک معنی عاشق بنتا ہے، یعنی ایک محتاج عاشق۔ اب جب محتاج ہوتا ہے تو واویلا کہتا ہے، صدائے لگاتا ہے،
یہ ادب کے بلبلے بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ یعنی باغ میں ہوائیں بھی چلتی ہیں، ندیاں بھی ہوتی ہیں، وہ سب آبشار وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ نہریں ہوتی ہیں، تو وہ بھی بات اب چلتی ہے کہ وہاں کوئی آواز نہیں ہے، نہ نہروں کی نہ ہوا کی۔ ایسا ادب اعلیٰ حضرت نے قلم بند کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس باغ کی جو خوشبو بڑی بھینی بھینی ہے، یعنی ایسی نہیں کہ بہت تیز ہے اور ایسی بھی نہیں کہ بہت ہلکی ہو، بلکہ درمیانی ہے، بھینی بھینی ہے۔ اور ایک باغ ہوتا ہے تو اس باغ میں جو خوشبو ہوتی ہے باغ تک محدود ہوتی ہے، مگر اس باغ کی خوشبو اس پھول کی وجہ سے عرش سے فرش تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ بسا ہے عرش سے فرش تک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بھی نہار گئے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ یعنی اس باغ کی جو چمک ہے اس پھول کی وجہ سے وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ وہاں کی جو شب ہے وہ بھی گویا کہ دن ہے۔ نہار کا مطلب ہے دن، یعنی وہاں پر گویا کہ اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس پھول کی وجہ سے وہاں پر شب بھی دن میں ڈھل جاتی ہے۔ پھر آگے مزید فرماتے اعلیٰ حضرت وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن گے بن سے ہی بار گئے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام ہیں تو جہان ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ہی کائنات میں رونق ہے اور زندگی ہے، اور آپ بن ہیں۔ یعنی بن کیا ہوتا ہے؟ بن کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو بھی کہتے ہیں کہ وہی بن ہے، بن سے ہی بار ہے، بار کہتے ہیں پھل کو۔ اگر جڑ نہیں ہوگی تو پھل ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو لہذا آپ ہی کے صدقے سے تمام عالم میں بہار ہے، یعنی آپ وہی جڑ ہیں، وہی اصل ہے کہ جس کی وجہ سے شاخوں میں پھل لگتے ہیں۔ تو کیا خوب اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن گے بن سے ہی بار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ اب یہ گل و باغ کی بات کی اعلیٰ حضرت نے، اب اس گل کا بتانا چاہ رہے کہ وہ گل کون ہے، وہ گل کیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا، بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار گئے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ ایک ہوتا ہے نیزے سے وار،
جو کہ قریب سے ہوتا ہے، اس کے لیے جگرا چاہیے، تلوار سے وار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تیر سے وار، دور سے چھپ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا وار نیزے کا وار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے مقطع میں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کس چارہ جوئی گوار گئے، کس چارہ جوئی گوار گئے کہ یہ وار وار سے پار گئے، عجب اس کے گل کے وار گئے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے۔ اس شعر میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو وار ہے نیزے کا وار ہے، اور عدو کے سینے میں گویا کہ اس وار سے غار، یعنی اس کا سینہ پھٹ گیا، وہ اس وار کو روکنے کے لیے کوئی ہیلا کرتا، کوئی حملے کو روکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ وار اتنی اسپیڈ سے ہوا ہے کہ یہ وار وار سے بھی پار ہے، یہ وار وار سے پار گئے، عجب اس کے گل کے بہار گئے، عجب اس کے گل کی بہار گئے، عجب اس کے گل کی بہار گئے، نظر ایک چمن سے دو چار گئے۔